نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب یسر ولا توسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللہم فقہنا فی الدین اللہم قوینا فی الدین ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 128 دیکھیں گے، اور یہ بھی کانٹیکس میں ہے جنگ احد کے، ٹھیک ہے۔ ہم جتنے بھی یہ جو نیو رکوع ہمارا سٹارٹ ہوا ہے الحمدللہ، تب سے ہم غزوہ احد کے تعلق سے پڑھ رہے ہیں کہ غزوہ احد کے کیا کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مطلب ایک طریقے سے پہلے کیا ہو گئی تھی، شکست ہو گئی تھی، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کے ذریعے سے اور کچھ صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا اس میں تھوڑی کوتاہی ہو گئی ماننے میں، تو کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شکست دی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب اختلاف ہوا کس کے اندر، خالد بن ولید اور ابو سفیان، یہ دونوں اس وقت کیا تھے، کافروں کی طرف سے تھے، اور جو سپہ سالار تھے گھڑ سواروں کے، مطلب ابو سفیان کے انڈر یہ پورا جنگ ہوئی ہے، 3,000 کا لشکر تھا کافروں کا، اور جو گھڑ سوار جتنے تھے مطلب جو ہارس رائڈرز تھے وہ کس کے انڈر تھے، خالد بن ولید کے انڈر تھے، اور جو خالد بن ولید تھے انہوں نے پیچھے سے قافلے کو لے کر آ کر حملہ کر دیا تھا، مطلب وہ پہاڑ کے پیچھے سے آ گئے تھے، اور اس طریقے سے کیا ہو گیا کہ آگے کافر اور پیچھے کافر اور درمیان میں مسلمان آ گئے تھے، جس کی وجہ سے بہت سارا کیا ہوا، نقصان ہوا، 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چیک ہے مطلب جو گال ہوتا ہے اس کے اوپر زور سے برچھا لگا، مطلب تلوار کا زخم آیا، اور اتنا شدید زخم تھا وہ کہ اس کے وجہ سے 2 دندان مبارک، 2 دانت شہید ہو گئے، اور پھر کیا ہوا کہ اتنی سختی مطلب اتنا تیزی سے خون بہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے، انکانشیس ہو گئے۔ تو ایک افواہ یہ بھی اڑ گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، لیکن بعد میں ہوش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حکم دیا کہ سارے لوگ کیا کر جائیں، پہاڑ پر چڑھ جائیں۔ پھر سارے لوگ جب پہاڑ پر چڑھ گئے تھے تو اس طریقے سے نیچے جو خالد بن ولید اور ابو سفیان تھے ان میں کیا ہو گیا، مطلب ڈفرنس آف اوپینین ہو گیا، ان کا اختلاف رائے ہو گئی۔ خالد بن ولید کا کہنا تھا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، پہاڑ پر چڑھ جاتے ہیں اور ان کو ختم کر دیتے تو آج ہی معاملہ ختم ہو جائے گا، لیکن ابو سفیان کا کیا کہنا تھا کہ نہیں نہیں، اگر ہم پہاڑ پہ چڑھنے کی کوشش کریں گے وہ اوپر سے پتھراؤ کریں گے، ہم نے تو بدر کا بدلہ لے ہی لیا ہے، 70 ہمارے بھی گئے تھے، ان کے بھی 70 شہید ہو گئے ہیں، تو اب ہم یہاں سے چلتے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ جنگ ختم ہوئی اور مسلمان جو تھے پہاڑ پر چڑھ گئے تھے، تو اس طریقے سے وہ معاملہ تکمیل کو پہنچا اور ایمان والوں کو مطلب فتح ہوئی، اور بعد میں ان لوگوں نے مال غنیمت دیکھا۔ تو یہاں پر جو آیت ہے آیت نمبر 128، یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں نازل ہو رہی ہے۔ معاملہ یوں ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چہرے پر وار لگا تلوار کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب دندان مبارک شہید ہوئے اور بہت زیادہ شدت سے خون بہ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ جب انکانشیسنس سے واپس آئے، بے ہوشی کی جو حالت تھی وہ ختم ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ الفاظ کہے، اور وہ کیا کہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم کس طرح فلاح یاب ہوگی، یعنی کس طرح سے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہدایت سے نا امیدی ظاہر کی تھی، یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسی قوم کو اللہ کیسے ہدایت دے گا جو اپنے نبی کے اوپر کیا کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں اور ان کے اوپر وار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا تھا، ایک طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نا امیدی سی ہوئی کہ کیا ہوگا کہ یہ لوگ جو ہیں ہدایت نہیں پا سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے آیت نمبر 128 میں اسی چیز کا ذکر کیا
کہ ہدایت دینا تو آپ کا معاملہ ہی نہیں ہے، یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے، اور اللہ چاہے تو سب کو معاف کر دے، ان ساروں کو معاف کر دے۔ اور یہی ہوا تھا کہ بعد میں یہ جو لوگ تھے، دیکھیں خالد بن ولید بھی ایمان لے کر آئے اور ان کو سیف اللہ کہا گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہندا تھی اور ابو سفیان، کتنے بڑے اسلام کے دشمن تھے، وہ لوگ بعد میں ایمان لے کر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہندا کو دیکھ کر کہتے تھے کہ تم میرے سامنے مت آیا کرو، وہ جو وحشی جس نے حضرت حمزہ پر وار کیا تھا، تو وہ اسلام لے کر آ گیا، لیکن انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کو دیکھ کر مجھے اپنے چاچا کی یاد آتی ہے تو تم میرے سامنے مت آیا کرو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ہدایت دینے کا معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہاں البتہ ہمیں اللہ رب العزت نے کوشش کرنے کا حکم دیا ہے کہ تم کیا کرو، نہیں انل منکر، اور عمل بالمعروف کرتے رہو۔ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، اور نا امید ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت چاہے تو اسی میں سے کیا کر دے، کافروں کو ایمان والا بنا دے، اور ایسا ہی ہوا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی، یہ معاملہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ کیسے نا امیدی ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ لوگ ہدایت نہیں پائیں گے؟ بعد میں اللہ نے انہی لوگوں کو کیا کی، ہدایت دے دی۔ تو یہ یہاں پر 128 میں اسی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اچھا، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کفار کے حق میں قنوت نازلہ کا بھی اہتمام فرمایا، جس میں ان کے لیے بد دعا فرمائی۔ ہاں جی، بد دعا کی تھی، تو جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کا سلسلہ بند فرما دیا۔ مطلب کہ اے نبی، آپ کیسے بد دعا کر سکتے ہو؟ کیا پتا کہ آپ جن کے لیے بد دعا کر رہے ہو، اللہ رب العزت کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت میں آ کر کیا کر دے، ان کو ہدایت دے دے۔ تو دیکھیں، ہم بھی کسی کافر کو کافر نہیں کہہ سکتے، یعنی کیا خبر کہ وہ کس زمانے میں جا کر کون سی ادا اللہ کو اس کی پسند آ جائے اور وہ کیا ہو جائے، ایمان پر آ جائے۔ ہم تو ایمان والوں کو چھوڑتے نہیں ہیں، تو ایمان والوں کو کافر کہہ دیتے ہیں۔ تو یہاں تو اللہ رب العزت نے کافروں کو بھی بد دعا دینے سے منع فرما دیا کہ اللہ فیوچر میں، ان فیوچر کیا کس کے ساتھ معاملہ کر دے، اور کتنا اس کو ہم سے زیادہ وہ محبوب ہو اور اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ تو اللہ نے فرما دیا ہدایت کا معاملہ صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے ہدایت دے دے، جسے چاہے عذاب دے دے، اور جس کی چاہے توبہ قبول کر لے، جس کی طرف چاہے اپنی نظر رحمت کر دے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ جب خیر ہم پہنچا رہے ہیں انشاءاللہ، اللہ رب العزت ہمیں دین کے داعیوں میں شامل فرمائے جو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اور اللہ رب العزت ہمیں پر امید رکھے۔ اللہ رب العزت ہمیں کیا کرے، ایسے ہی مطلب ایک پازیٹیو انرجی اللہ رب العزت عطا کرے کہ جس کے ذریعے سے ہم دین کو اور خیر کو آگے انشاءاللہ پہنچا سکیں، اور پھر اس کے بعد معاملہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، چلیں انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 128۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ ہم شروع کرتے ہیں، لفظی ترجمہ سب سے پہلا ورڈ ہے لیسا۔ ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ کچھ الفاظ ہیں جو نہیں کے لیے آتے ہیں، لیسا ہے، لم ہے، پھر اس کے بعد لا ہے، لن ہے، ٹھیک ہے، کلا ہے، یہ سب کس کے لیے آتا ہے؟ نہیں کے لیے آتا ہے۔ اچھا، لیسا اور لیست دو ورڈ ہوتے ہیں، لیسا اور لیست، سوری، لیست، لیست، لیست کس کے لیے ہوگا؟ فیمیل کے لیے ہوگا، اور لیسا میل کے لیے ہوتا ہے، اور دونوں کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نہیں۔ ٹھیک ہے، لیسا یہ پاسٹ ٹینس ہے، پہلے ماضی ہے، ٹھیک ہے، اور لیسا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، ناٹ۔ لیسا کا میننگ ہوتا ہے نہیں، یا پھر ناٹ کا ترجمہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، لیسا نہیں، ناٹ نہیں ہے، لیسا نہیں ہے۔ لکا، ل اور کا دو الفاظ ہیں، ل اور کا۔ لا کیا ہے؟ یہاں پر لام، پہلے ہم دیکھتے ہیں، لا حرف جر ہے، حرف جر،
प्रपोजिशन है, ठीक है। ल का तर्जुमा होता है लिए, उर्दू में लिए और इंग्लिश में फॉर, ठीक है। इंग्लिश में फॉर और उर्दू में लिए। ल लिए। क लका, लका में क अटैच प्रोनाउन है, अटैच्ड प्रोनाउन। जमीरे मुत्तसिल, जुड़ा हुआ है ना, तो इसीलिए हम इसको मुत्तसिल यानी अटैच कहेंगे। अटैच प्रोनाउन जमीरे मुत्तसिल, इसका तर्जुमा होगा का यू, आप, ठीक है। आप, ये तुम या तू भी कह सकते हैं, लेकिन चूंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में नाजिल हुई है तो आपका तर्जुमा होगा, ओके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब आप, यू अटैच प्रोनाउन है, इसको आप यूं भी कह सकते हैं जमीरे, फाइली जमीर या पजेसिव प्रोनाउन। ला लैसा नहीं है, ला लिए का आपके लिए उल्टा तर्जुमा करेंगे, क्यों? क्योंकि लाम हरफे जर है, इसीलिए का को पहले पढ़ लेंगे उर्दू में। इंग्लिश में जब आप पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? सीधा फॉर यू, फॉर यू, ला का फॉर यू। और जब उर्दू में पढ़ेंगे तो आपके लिए उल्टा कर देंगे, पहले क को पढ़ेंगे आपके लिए। लैसा नहीं है, ला लिए का आपके लिए। मिन, मिन भी हरफे जर है, प्रपोजिशन है, हरफे जर, प्रपोजिशन। मिन, मिन का तर्जुमा होता है फ्रॉम, से, ठीक है। ऑफ, उर्दू में इंग्लिश में आप ऑफ का भी तर्जुमा ले सकते हैं, मिन से। अल अम्र, देखें अल से शुरू हो रहा है ये वर्ड, अल का तर्जुमा इंग्लिश में होता है द, और उर्दू में इसका कोई तर्जुमा नहीं होता। अच्छा, अल क्या करता है? किसी भी वर्ड को खास बना देता है, आम से खास बना देता है, कॉमन से प्रॉपर बना देता है, और नकीरा से मारिफा बना देता है, ठीक है। नकीरा से मारिफा बना देता है। तो अल का तर्जुमा इंग्लिश में हम करेंगे द, लेकिन उर्दू में हम इसका तर्जुमा नहीं करेंगे, ठीक है। अल का तर्जुमा हो गया द। और अम्र जो है इसके रूट लेटर है हमजा, मीम, रॉ। अम्र का मतलब होता है हुक्म, अम्र का मतलब होता है मामला, अम्र का मतलब होता है मैटर, मामला, ठीक है। कोई भी मैटर, कोई भी मामला, कोई भी डिसीजन, डिसीजन कोई भी कोई भी मामला, कोई भी काम, काम का भी आप तर्जुमा कर सकते हैं अम्र को। हुक्म का भी हम क्या कहते हैं ना, हुक्म अम्र, तो अम्र में हुक्म का भी तर्जुमा आता है, काम का भी तर्जुमा आता है, मामले, मैटर, डिसीजन, इशू, ये सारे अम्र के तर्जुमे आते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? द डिसीजन, द डिसीजन, मामला, ठीक है। अल की वजह से इंग्लिश में तर्जुमा द आ गया, और अम्र के लिए डिसीजन आ गया, और उर्दू में सिर्फ मामले का तर्जुमा कर लेंगे, ठीक है। लैसा नहीं है, लालिए का आपके लिए, मिन से, अल अमरी मामले में, मामले में से, नहीं है आपके लिए मामले में से, यानी इस मामले में से, शैउन, शैउन, शीन या हमजा इसके रूट लेटर है, जो लिखे हुए हैं वही उसके रूट लेटर्स है। शैउन, एनीथिंग, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी, कुछ भी, ठीक है। शैउन, कुछ भी, नहीं है आपके लिए मामले में से, शैउन, कुछ भी। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं आप? एम आई ऑडिबल? जी जी कहिए। हमने माइक अनम्यूट किया, आपने हैंड रेस किया है ना? चलें ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब माइक हमने अनम्यूट किया, आपको पूछना हो तो आप पूछ लीजिए। लैसा नहीं है, लालिए का आपके लिए, मिन, मिन अल अमरी, मिन से, अल अमरी
معاملے میں سے شیء کچھ بھی، مطلب اس معاملے میں کیا آپ ہدایت کے لیے کہہ رہے ہیں نا، آپ ہدایت کے لیے مایوسی جتا رہے ہیں کہ کیسے اللہ ایسی قوم کو ہدایت دے گی جو اپنے نبی کو کیا کر دے، زخمی کر دے. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہدایت کا معاملہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، ہدایت کا معاملہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے، لیسا نہیں لالیے کا آپ کے لیے من سے الامری معاملے میں شیء کچھ بھی، اس معاملے میں کچھ بھی، اس نہیں کہیں گے، دا ڈیسیژن معاملے میں کچھ بھی. او 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 کل بھی ہم نے دیکھے پڑھا تھا او. او اور وا میں فرق ہے. او کا ترجمہ کیا ہوتا ہے انگلش میں؟ اور، انگلش والا اور اردو میں یا کا ترجمہ ہوگا یا. دس اور دس، پہلی بات تو آپ کا اس میں کوئی انٹرفیئرنس ہی نہیں ہے، ہدایت کا معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. دوسری بات اللہ رب العزت فرما رہے ہیں او یا یتوب علیہم، یتوبہ علیہم. اب دیکھیں یہ جو یتوبہ ہے یہ فعل مضارع ہے، مضارع امپرفیکٹ ٹینس، سوری امپرفیکٹ ٹینس، امپرفیکٹ ٹینس ہے. اچھا پہلے ایک ایک چیز نوٹ کر لیجئے، یہاں پر اس کے روٹ لیٹر ہیں تا واو با، تا واو با، تا واو با. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ایک بات آ رہی ہے تابا الا، ایک ہوتا ہے تابا الا. دو ورڈ آتے ہیں عربی زبان میں، ایک آتا ہے تابا الا اور ایک آتا ہے تابا الا. یاد رکھیے، توب یا تابا یا یتوبا، الا یا الا کا فرق ہونا چاہیے اس میں. اگر یہ الا کے ساتھ ہوگا تو اس کا مطلب اللہ نے توبہ قبول کی، اللہ نے، اللہ ٹرنز بیک، اللہ ان کی طرف متوجہ ہوا. ٹھیک ہے، کیا ترجمہ ہوگا تابا اعلی کا؟ تابا اعلی کا ترجمہ ہوگا اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ ان کی طرف متوجہ ہوا. سسٹر گوسیا آپ کا، آپ کی پین آن ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ نے، اللہ آپ کی طرف، اللہ متوجہ، اللہ متوجہ ہوا، اللہ نے توبہ قبول کی، اللہ ان کی طرف مہربان ہوا، اللہ رب العزت نے ان کی طرف نظر کی. ٹھیک ہے، تابا الا. لیکن جب تابا الا آئے گا، تابا الا آئے گا مطلب بندے نے توبہ کی، بندہ اللہ کی جانب کیا ہوا، رجوع کیا، بندے نے رجوع کیا، بندے نے توبہ کی. ٹھیک ہے، تو الا آئے گا مطلب بندے کے لیے آئے گا، اور الا آئے گا مطلب اللہ کے لیے آئے گا. ٹھیک ہے، تو تابع الا مطلب بندے نے توبہ، سوری اللہ نے توبہ قبول کی، یا اللہ نے، اللہ متوجہ ہوا، اللہ نے نظر رحمت کی، اللہ ان کی طرف، اللہ ٹرنس ٹورڈ دیم، یا ان کی طرف متوجہ ہوا، یا اس کی طرف ہی ٹرنس، یعنی اللہ رب العزت نے اپنی توجہ اس طرف کی، بندے کی طرف کی. ٹھیک ہے، ایکچولی میں تابہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کی طرف رجوع کرنا، کسی کی طرف مڑنا، کسی کی طرف پلٹنا. تو جب اللہ رب العزت بندے کی طرف نظر کرتے ہیں تو تابع الا کا ورڈ آتا ہے، اور جب بندہ اللہ کی طرف دوڑتا ہے، بندہ اللہ سے وہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو تابع الا کا ترجمہ آتا ہے. ٹھیک ہے، بہت سمپل ڈفرینس ہے، سوری بہت مطلب مائنیوٹ ڈفرینس ہے. لیکن بہت بڑا میننگ کا فرق ہے. یاد رکھیں، عین کے ساتھ اور الف کے ساتھ، عین کے ساتھ آئے گا تو اللہ کے لیے، اور الف کے ساتھ آئے گا تو بندے کے لیے. یاد رکھیے، ٹھیک ہے. چلیں، اب یہاں پر کیا آ رہا ہے، تابع اعلی، تو کس کے لیے ہونا چاہیے بتائیے آپ لوگ؟ تابع اعلی آ رہا ہے تو یہ بندے کے لیے ہونا چاہیے یا اللہ کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے. بارک اللہ فیکم، اللہم زد فزد. یاد رکھیے تابع اعلی آئے گا تو اللہ نے توبہ قبول کی، تابع الی آئے گا تو بندے نے توبہ کی، بندہ رجوع ہوا، بندے نے رجوع کیا. اور تابع اعلی آئے گا تو اللہ نے توبہ قبول کی، اللہ متوجہ ہوا، اللہ نے رحمت کی، اللہ ٹرنز بیک. ٹھیک ہے، اللہ ٹرنز ٹورڈ ہم، اور ہم اور دیم. ٹھیک ہے،
بارک اللہ فیکم، اعلیٰ آئے گا تو اللہ کے لیے اور الا آئے گا تو بندے کے لیے. چلیے. لیسا نہیں ہے لا لیے کا آپ کے لیے، من سے الامری معاملے میں سے، شیء کچھ بھی، او یا یتوب علی، یتوبہ یا یتان کا یا ہے، یا کا مطلب وہ، توب کے روٹ لیٹر ہیں تا واو با. توب کا مطلب ٹرن بیک، متوجہ ہونا، وہ متوجہ ہوا. متوجہ مطلب کسی کی طرف توجہ دینا. تو ہم تابع علی دونوں ملا کر اس کو ورڈ کو ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے. متوجہ ہوا. کون متوجہ ہوا؟ وہ لکھا ہوا ہے یہاں پر، کوئی نام نہیں لکھا ہوا ہے. تو کون متوجہ ہوا بتائیے آپ لوگ؟ وہ متوجہ ہوا. ہی ٹرنس ٹو اللہ رب العزت. بارک اللہ فیکم. ہاں ٹھیک ہے، یاد رکھیے اب اس چیز کو. ہی، یا مطلب ہی، اور توب مطلب ٹرنس. ہی ٹرنس، ہی ٹرنس. ٹھیک ہے. تابع علی کو ایک ساتھ ہم ترجمہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تابع متوجہ ہوا، علیہم علی. علی کیا ہے؟ حرف جر ہے، حرف جر ہے. پریپوزیشن ہے. ٹھیک ہے. پریپوزیشن ہے. اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے پر، اوپر، آن، اپون، آن. ٹھیک ہے. یا وہ تو توبہ قبول کر لے، یا پھر ہم یوں کہہ سکتے ہیں یا وہ متوجہ ہو جائے اعلیٰ پر. ہم کیا ہے؟ ہم اٹیچ پروناؤن ہے. اٹیچ پروناؤن ضمیر متصل جڑا ہوا ہے، اس لیے ہم متصل کہیں گے، اٹیچ کہیں گے. ہم مطلب ان سب، ان سب. دیم، آن دیم، اپون دیم. او یا وہ یا کا یتان کا یا ہے، یا مطلب وہ تو متوجہ ہو جائے علا پر، ہم ان پر. کن پر؟ وہ جو کافر ہیں، وہ جو اللہ کے نبی کے نافرمان ہیں، وہ جنہوں نے نبی کی ذات پر حملہ کیا. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت چاہے تو ان پر بھی مہربان ہو جائے، ان کی بھی توبہ قبول کر لے. لیسا نہیں ہے لا لیے کا آپ کے لیے، من سے الامری معاملے میں سے شیء کچھ بھی، او یا یتوبہ یا وہ تابع علی توبہ قبول کر لے، ہم ان کی. یا تو آپ یوں ترجمہ کریں کہ وہ توبہ قبول کر لے ان کی، یا آپ یوں ترجمہ کریں گے یا وہ متوجہ ہو جائے ان پر. ٹھیک ہے. یا وہ متوجہ ہو جائے ان پر. تو دونوں میں سے اگر آپ ان دونوں کو ملا کر ترجمہ کر رہے ہیں تو آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ کہ توبہ قبول کر رہے. ٹھیک ہے. اور اگر ان کو الگ الگ ترجمہ کر رہے ہیں تو کیا ترجمہ کریں گے؟ دیکھیں، توب علا کا ترجمہ کیا کریں گے؟ توبہ قبول کر لے. ٹھیک ہے. اور اگر توب وہ متوجہ ہو جائے علیہم ان پر. ٹھیک ہے. یوں ترجمہ کریں یا نیچے والا ترجمہ کریں، ایک ترجمہ کیجیے. ٹھیک ہے. توڑ توڑ کے کرنا ہے تو متوجہ ہو جائے ان پر، یا پھر آپ کہیں مہربان ہو جائے ان پر. اور اگر ایک ساتھ تابع اعلیٰ کا ترجمہ کرنا ہے کہ توبہ قبول کر لے ان کی، وہ رجوع کرے ان کی طرف. ٹھیک ہے. رجوع اور متوجہ ہونا ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے. رجوع بندے کے لیے آتا ہے تو زیادہ، ہاں ٹھیک ہے بالکل. تابع کا مطلب ہی رجوع ہوتا ہے کہ وہ رجوع کرے ان کی طرف، ان پر. لیسا نہیں لا لیے کا آپ کے لیے، من سے الامری معاملے میں سے. الٹا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں؟ لا حرف جر ہے، من حرف جر ہے، اس سے آگے کے ورڈ کا ترجمہ پہلے کر لیں گے. کا آپ کے لیے، من سے مہربان ہو جائے، یہ بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایکچولی میں مہربان کے لیے لفظ جو ہوتا ہے
رحمان ہوتا ہے نا، اسی لیے تابا کا جو ترجمہ ایکچوئل ترجمہ ہے وہ رجوع کرنا ہے، ٹرن ہونا ہے، متوجہ ہونا ہے۔ کچھ ٹرانسلیشن میں مہربان بھی لکھا ہوا ہے، اور ڈیفینیٹلی اللہ کی مہربانی ہوگی جبھی تو وہ ان کی طرف متوجہ ہوگا، لیکن لفظی ترجمہ مہربان کے علاوہ کیا ہے؟ رجوع کرنا، متوجہ ہونا، ٹرن ہونا، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ اگر یہ ترجمہ کریں گے اٹس ویل اینڈ گڈ، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، مہربان ہو جانا بھی ترجمہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ لیسا نہیں ہے لالیے کا آپ کے لیے، من سے الامری معاملے میں سے، شیء کچھ بھی، مطلب ہدایت کے معاملے میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ او یا وہ تاب علی، توبہ قبول کر لے، ہم ان کی، او یا وہ تابہ متوجہ ہو جائے، علی پر، ہم ان پر، یہ بھی الٹا ترجمہ کریں گے کیونکہ اعلی حرف جر ہے، یا وہ متوجہ ہو جائے ان پر، او یا پھر سے یا کا ترجمہ ہو جائے گا انگلش میں، اور اردو میں یا کا ترجمہ ہوگا یا یعذبہم، یعذب، اچھا میٹنگ اینڈ ہونے والی ہے، اگر میٹنگ اینڈ ہو جائے تو آپ لوگ سیم لنک سے دوبارہ سے جوائن کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ یعذب جو ہے مضارع ہے، پہلے مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے، یا کا ترجمہ یا ہو جائے گا، یا تان کا ترجمہ ہے، سوری، یا تان کے یا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا۔ عذب کے روٹ لیٹر ہیں عین زال با، عذب مطلب عذاب دے، عذاب دے، ٹھیک ہے۔ او یا وہ عذب عذاب دے، وہ مطلب ہی، عذب مطلب پنشز، ٹھیک ہے۔ اور ہم جو آ رہا ہے وہ کیا ہوگا؟ اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل جڑا ہوا ہے، ضمیر متصل، ٹھیک ہے۔ ہم مطلب ان سب کو، دیم کا ترجمہ ہوگا ان سب کو۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ساری کنڈیشنز بتا رہے ہیں۔ پہلی بات تو آپ کے اس معاملے میں کوئی اختیار ہی نہیں ہے کسی کو ہدایت دینے کا۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ یا تو اللہ کیا کرے، ان سب کی توبہ قبول کر لے، یا وہ عذاب دے دے ان سب کو۔ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، پھر کا ترجمہ، کیا ہے؟ حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے۔ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ پھر، تو، سو، دین، پس، پھر، تو ٹھیک ہے۔ تو ان، پھر، دین، تو، ٹھیک ہے۔ انا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے شک، انڈیڈ، ٹھیک ہے، انڈیڈ، بے شک، انڈیڈ، ہم مطلب دے آل، وہ سب، کیا ہے ہم؟ اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل ہے، ٹھیک ہے، ضمیر متصل ہے، اٹیچ پروناؤن ہے۔ تو پھر انا، بے شک، ہم وہ سب کیا ہیں؟ ظالمون، ظالم فائل پیٹرن پر ہے، فائل مطلب ڈوئر، کام کرنے والا، ظالم مطلب زوئے لام میم سے بنا ہے، ظلم سے، تو کیا ہوگا؟ اس کے روٹ لیٹر ہے زوئے لام میم، ظلم کرنے والا۔ اور اونا لگ گیا، اینڈ میں اونا لگ گیا، اونا کیا ہوتا ہے؟ پلورل ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے، تو ظلم کرنے والے، پھر انا، بے شک، ہم وہ سب کیا ہیں؟ ظالمون، ظلم کرنے والے ہیں، ظالم ہیں، they are the wrong doers، ٹھیک ہے۔ لیسا نہیں ہے لالیے کا آپ کے لیے، من سے الامری معاملے میں سے، شیء کچھ بھی، او یا وہ تابا توبہ قبول کر لے، یا متوجہ ہو جائے، علی پر، ہم ان پر، مہربان ہو جائے ان پر، ٹھیک ہے۔ لفظی ترجمہ متوجہ ہونا ہے، رجوع کرنا ہے، لیکن آپ
مہربان کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ او یا وہ عذب عذاب دے دے ہم ان کو، پھر انا بے شک ہم وہ سب ظالمون ظالم ہے، تو بے شک وہ تو ہے ہی ظالم۔ اب اللہ رب العزت کی کیا ہے منشا ہے، اس میں رضا ہے، اللہ کی مرضی ہے کہ وہ چاہے تو عذاب دے دے، وہ چاہے تو بخش دے، وہ چاہے تو ان کی توبہ کو قبول کر لے۔ دوبارہ سے ہم ریڈ کرتے ہیں۔ نہیں ہے، لیسا نہیں ہے، لیے کا آپ کے لیے، من سے الامری معاملے میں سے، شیئن کچھ بھی، او یا وہ تابا اللہ توبہ قبول کر لے ہم ان کی، او یا وہ متوجہ ہو جائے ان پر، یا مہربان ہو جائے ان پر، او یا وہ عذب عذاب دے دے ان کو، پھر انا بے شک ہم وہ سب تو ظالمون ظالم ہے۔ نہیں ہے آپ کے لیے معاملے میں کچھ بھی، یا وہ متوجہ ہو جائے ان پر، یا وہ عذاب دے دے ان کو، تو بے شک وہ تو ظالم ہیں، پھر بے شک وہ تو ظالم ہے ہی، لیکن اللہ کا اختیار ہے کہ وہ عذاب دے، یا اللہ چاہے تو ہدایت دے دے، متوجہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر بات واضح ہو جاتی ہے اس سے کہ ہدایت دینے کا اختیار کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو۔ ہدایت صرف اور صرف اللہ کی رضا سے، اللہ رب العزت کی اپنی مرضی سے ہوتی ہے، ہدایت کا معاملہ انسان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں انشاءاللہ نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں۔ بہت مرتبہ ہم یہ آیت پڑھ چکے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 129۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور ہوپ فلی یہ سارے لوگ آیت ٹرانسلیٹ کر پاتے ہوں گے الحمدللہ، ہے نا، آپ سب لوگوں کو آ بھی گئی ہوگی۔ واو، واو کیا ہے؟ حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے، واو یعنی اور، اردو میں اور ہو جائے گا، انگلش میں اینڈ ہو جائے گا، واو اور اینڈ۔ لی ابھی پچھلی آیت میں بھی گزرا تھا، لی، للہ میں لی حرف جر ہے، لکا جو آیا تھا ابھی، لی یا لا دونوں دونوں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اسم کے ساتھ کسی ناؤن کے ساتھ لگتا ہے تو لی آتا ہے، اور جب یہ اٹیچ پروناؤن وغیرہ کے ساتھ آتا ہے تو لا آتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کا آیا تھا نا لکا، تو اٹیچ پروناؤن کے ساتھ لا آ جاتا ہے، تو ہے بات ایک ہی، لی کہیں یا لا کہیں دونوں کیا ہے، حرف جر پریپوزیشن ہے۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ لیے، اردو میں لیے اور انگلش میں فور، لیے فور، اور لیے فور یعنی اللہ، اللہ ہی، الف لام ہا اس کے روٹ لیٹر ہیں، اللہ مطلب اللہ، اور لی کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ فور اللہ، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، وہ اور لیے اللہ ہی، اللہ کے لیے الٹا ترجمہ کریں گے اردو میں، کیونکہ لی حرف جر ہے تو اردو میں اس کا الٹا ترجمہ ہوگا، انگلش میں سیدھا ترجمہ ہوگا فور اللہ، وہ اور لیے اللہ ہی، اللہ کے لیے، ماں جو، کیا نہیں جو، تین ترجمے ہوتے ہیں اس کے، واٹ اور ناٹ، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر کس کا ترجمہ ہوگا؟ جو کا ترجمہ ہوگا، واٹ کا ترجمہ ہوگا، ماں جو، واٹ، و اور لیے اللہ اللہ کے لیے، ماں جو، فی پھر سے کیا گیا؟ حرف جر پریپوزیشن، فی کا ترجمہ ہوتا ہے میں، ان سائڈ، ٹھیک ہے، میں کا ترجمہ ہوگا، ان کا ترجمہ ہوگا ان میں، ٹھیک ہے، لیے ماں، لیے اللہ اللہ کے لیے، ماں جو، فی میں، کس میں؟ السماواتی، السماواتی ال سے شروع ہو رہا ہے، ال کا ترجمہ انگلش میں دا ہوتا ہے، اردو میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا، یہ کسی بھی ورڈ کو خاص کرنے کا کام کرتا ہے۔ السماوات کے روٹ لیٹر کیا ہے؟ سین میم واو، بہت مرتبہ یہ ورڈ آ گیا ہے، آپ لوگوں کو اس کا روٹ لیٹر یاد ہو جانے چاہیے، سین میم واو، سماوات کے روٹ لیٹر ہے سین میم واو۔ السما کا پلورل ہے السماوات، السما مطلب ایک آسمان،
ٹھیک ہے، اور سماوات آتن آ گیا، دیکھیں آتن یا آتن آ جاتا ہے جو بینڈ میں، آتن یا آتن، یا پھر ایک زیر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، آتن ایک زبر یا ایک زیر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آتی آ رہا ہے تو کیا ہوتا ہے، فیمیل پلورل، فیمیل پلورل، جمع مؤنث، جمع مؤنث، ٹھیک ہے، فیمیل پلورل۔ تو یہاں پر سماوات کا کیا میننگ ہو جائے گا، آسمانوں، ہیونس، دا ہیونس، ال آ گیا نا، تو دا ہیونس، آسمانوں، ٹھیک ہے۔ وہ اور لی لیے اللہ، اللہ کے لیے ہے، ما جو فی میں، السماواتی آسمانوں میں ہے، ٹھیک ہے، آسمانوں میں، الٹا ترجمہ کریں گے کیونکہ فی حرف جر ہے، فی میں، السماواتی آسمانوں میں ہے، الٹا ترجمہ کریں کیونکہ فی حرف جر ہے، اور اردو میں جب ترجمہ ہوگا تو حرف جر کا ترجمہ بعد میں ہوگا، آگے کے ورڈ کا پہلے ہوگا، اور انگلش میں آپ سیدھا ترجمہ کریں گے ان دا ہیونس، ٹھیک ہے۔ وہ اور حرف عطف ہے، کنجنکشن واو یعنی اور، اینڈ گلو کا کام کرتا ہے، دو لفظ، دو جملوں، دو ورڈز یا دو سینٹینسز کو جوڑنے کا کام کرتا ہے، واو یعنی اور۔ ماں پھر سے آ گیا، ماں کا ترجمہ یہاں پر سیم ترجمہ ہوگا جو، یا واٹ کا ترجمہ ہوگا ماں جو۔ فی، فی بھی حرف جر ہے، حرف جر پریپوزیشن، فی کا ترجمہ کیا ہوگا، میں، ان، ان، الارض، یہ بھی ال سے شروع ہو رہا ہے، ال کا ترجمہ د ہوگا انگلش میں، اور اردو میں آپ اس کا ترجمہ نہیں کریں گے، حمزہ، را، دواد اس کے روٹ لیٹر ہے، ارد کا مطلب ہوتا ہے ارتھ، اور انگلش میں آ گیا تو دا ارتھ، زمین، ایک ہی زمین ہے، اور آسمان سات ہے، اسی لیے سماوات پلورل آ رہا ہے، جمع میں آ رہا ہے، اور ارد سنگولر واحد آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ اور لی لیے اللہ، اللہ کے لیے ہے، ما جو فی میں، السماواتی آسمانوں میں ہے، وہ اور ما جو فی میں، الردی زمین میں ہے، ٹھیک ہے۔ جو آسمانوں اور زمین میں ہے سب کچھ کس کس کا ہے، اللہ کا ہے۔ یغفروا لمن یشاء، یغفروا فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے، ٹھیک ہے، یتان کا یا ہے، یا کا مطلب ہوتا ہے وہ، اور غفرا اس کے روٹ لیٹر ہے، غفرا، غفرا مطلب مغفرت کر دے، وہ مغفرت کر دے، ٹھیک ہے۔ ہی forgives، یا مطلب ہی، اینڈ مغفرت مطلب forgives، وہ مغفرت کر دے، وہ بخش دے، وہ مطلب بخشش کر دے، کوئی بھی ترجمہ کر سکتے ہیں آپ، بخشش کر دے بھی آپ معاف کر دے، ایگزیکٹلی، یا وہ غفرا بخش دے، مغفرت کر دے، یا پھر آپ کہیں معاف کر دے، لمن یشاء، لی، لیے، فور کا ترجمہ ہے حرف جر ہے، یہ بھی لی للہ ہی آیا تھا نا، حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، لی کا ترجمہ ہوگا لیے، فور، لی، لیے، من، من، من کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، جو، جسے، کون، ہو کا ترجمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہو ایور کا ترجمہ ہوتا ہے، تو یہاں پر ہو کا ترجمہ ہو رہا ہے، جسے کا ترجمہ ہو رہا ہے، یا جس کے لیے، ٹھیک ہے، جو، جسے، جس کے لیے، جس کو، تو من کا ترجمہ جو بھی ہوتا ہے، جسے بھی ہوتا ہے، کون بھی ہوتا ہے، لی، لیے، من جس کے لیے یا جس کو، یا وہ غفرا بخش دے، لی، لیے، من جس کے لیے، یشاء، یشا یہ بھی فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے، ٹھیک ہے، یتان کا یا ہے، یا کا مطلب ہو جائے گا وہ، شاء، تین، یا حمزہ، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہیں گے یا کہاں پر ہے شاء میں بیچ میں، تو یا کی جگہ کس نے لے لی، الف نے لے لی، ٹھیک ہے، الف نے لے لی، الف، واو، یا تین ویک لیٹر ہوتے ہیں عربی زبان میں، تین حرف علت ہوتے ہیں، کمزور لیٹر ہوتے ہیں، جو کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کی جگہ کو بدلتے ہیں، یا پھر کبھی کبھی غائب ہو جاتے ہیں،
ٹھیک ہے، تو یہاں پر یا کی جگہ کس نے لے لی؟ شاء میں الف نے لے لی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر شاء مطلب چاہنا، یا وہ شاء شین یا حمزہ، شاء چاہتا ہے. ٹھیک ہے، شاء مطلب چاہتا ہے، یا مطلب ہی، اور شاء مطلب ولس. ہی ولس، ہی ولس، ہی forgives for whom he wills. ٹھیک ہے، وہ بخش دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے. یا وہ غفرا بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، بخشش کر دیتا ہے، مغفرت کر دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے. یا وہ غفرا بخش دیتا ہے لی لیے من جس کے لیے، یا وہ شاء چاہتا ہے. وہ یو وہ اور اینڈ کا ترجمہ ہوگا واو یعنی اور، اینڈ یو بہت مرتبہ ہم نے یہ آیت پڑھی ہے نا، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی نا یہ آیت. یا یتان کا یا، اسی لیے ہم تھوڑا تو اس میں فاسٹ ہی جا رہے ہیں. امپرفیکٹ ٹینس ہے. یا کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ وہ. عذب کے روٹ لیٹر ہیں عین زال با. یا مطلب ہی، اور عذب مطلب پنشز، عذاب دیتا ہے. وہ عذاب دیتا ہے من یشا. ٹھیک ہے، من، من پھر سے آیا من، جو، جسے، کون، ہو، whoever. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ ہوم کا بھی ترجمہ آتا ہے. ہوم کا ترجمہ لے لیں گے اس میں، ہوم یا جسے. من مطلب ہوم، جسے. ٹھیک ہے، یشا پھر سے آ گیا، یشا یتان کا یا ہے، یا مطلب وہ ہی، شاہ مطلب شین یا حمزہ، ولس، ہی ولس وہ چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے، یا وہ غفرا بخش دیتا ہے، مغفرت کر دیتا ہے لی لیے من جس کے لیے، یا وہ شاء چاہتا ہے. وہ اور یا وہ عذاب عذاب دیتا ہے من جسے، یا وہ شاء چاہتا ہے. واللہ وہ اور حرف عطف ہے، کنجنکشن واو یعنی اور، اینڈ، اور یا اینڈ. اللہ الف لام ہے اس کے روٹ لیٹر ہیں، اور اللہ، اور اللہ غفور الرحیم، غین فا را اس کے روٹ لیٹر ہیں. اللہ رب العزت کی ایک ایٹریبیوٹ ہے، ایک صفت ہے، فعول پیٹرن پر ہے. فعول، فعول. اللہ رب العزت کے جتنے بھی نام ہوتے ہیں نا، وہ ہمیشہ کیسے پیٹرنز پر ہوتے ہیں؟ جو ایگزیجریٹڈ ہوتے ہیں، مبالغہ کے ساتھ ہوتے ہیں. مطلب اس کے اندر کیا چیز ہوتی ہے؟ بہت زیادہ تعداد میں وہ چیز ہوتی ہے. یعنی غفارہ مغفرت، غفارہ مغفرت کیسی ہے اللہ کے پاس؟ بے شمار ہے، وہ جسے چاہے بخش دے. ٹھیک ہے، غفور مطلب خوب بخشنے والا، بہت بخشنے والا. اب جتنے بھی ایٹریبیوٹس کے یہ جو اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں اس کے آگے جتنے بھی ایگزیجریٹڈ ورڈ ہوتے ہیں، بہت، تمام، زیادہ، سب لگا دیجئے تب بھی وہ کم ہے. ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کی صفات جو ہوتی ہیں وہ اتنی زیادہ کیا ہوتی ہیں؟ مطلب ایگزیجریٹڈ، مبالغہ کے ساتھ ہوتی ہیں. تو غفور فعول پیٹرن پر ہے، یہ ہم نے ایگزام میں بھی آپ لوگوں سے پوچھا تھا. ٹھیک ہے، غفور مطلب بہت بخشنے والا. رحیم فعیل پیٹرن پر ہے. یہ بھی پیٹرن کیسا ہے؟ کنٹینیوس ہے، مبالغہ کے ساتھ ہے، ایگزاجریشن کے ساتھ ہے، اور تسلسل کے ساتھ ہے. رحیم رحمیم سے بہت رحم کرنے والا یا بڑا رحم کرنے والا. ٹھیک ہے، all merciful. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پر آف forgiving کہہ سکتے ہیں، بہت زیادہ آف forgiving، آف forgiving، بہت
بخشنے والا، بڑا بخشنے والا، اور رحیم مطلب موسٹ مرسیفل، بہت رحم کرنے والا۔ رحم والا بھی آپ ڈائریکٹ کہہ سکتے ہیں، بڑا رحم والا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت کی یہاں پہ دو صفات بیان کی گئی، کیوں کی گئی؟ یہاں پر اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ نا امید ہو رہے ہیں اس بات سے کہ انہوں نے آپ کو زخمی کر دیا تو آپ نے کیا کی؟ ان کے حق میں بددعا کر دی، لیکن اللہ رب العزت چاہے تو ایسے لوگوں کو کیا کر دے؟ معاف کر دے۔ یہ اللہ کا اختیار ہے، بندے کا اختیار نہیں کہ وہ کسی کو ہدایت دے۔ اللہ چاہے تو کسی کے آسمان بھر کر گناہ ہو، زمین بھر کر گناہ ہو، اور وہ اللہ سے سچی توبہ کرے، وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کو اس کی کوئی ادا پسند آ جائے، اللہ رب العزت کو اس کا رونا ایک آنسو پسند آ جائے، اور اللہ اس کے تمام سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہو، تب بھی وہ کیا کر دے؟ اس کو غفور، معاف کر دے۔ یہ اللہ کی صفت ہے، ٹھیک ہے۔ جبھی وہ اللہ ہے، جبھی وہ ہمارا رب ہے کہ وہ اتنے گناہوں کو بھی معاف کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ تمہارا رب کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے، اتنی مغفرت۔ ہم دیکھیں کسی کو معاف کرنا کتنا بڑا کام ہوتا ہے، اور اللہ دن رات دیکھ رہا ہے کہ اس کے ساتھ شرک ہو رہا ہے، اس کے ساتھ کفر ہو رہا ہے، اس کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں، اس کی ذات میں شرک ہو رہا ہے، اس کی صفات میں شرک ہو رہا ہے، اور اللہ رب العزت کے ساتھ کتنے مطلب اس کے اللہ کا حق چھینا جا رہا ہے، اللہ کی عبادت کا حق چھینا جا رہا ہے، پھر بھی اللہ رب العزت کی مطلب ایک تو کیا ہے؟ اللہ کا حلم ہے، ایک تو حلم ہے اللہ رب العزت کا، فور بیئرنس ہے کہ اتنا اللہ کے خلاف باتیں ہوتی ہیں اور اللہ پھر کیا ہے؟ خاموش ہے، آبزرو کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے؟ اگر وہ بندہ بھی توبہ کر لیتا ہے تو کیا کر دیتا ہے؟ اللہ معاف کر دیتا ہے، اور ایسے نہیں معاف کرتا، بھول کر معاف کرتا ہے۔ ہم کیسے معاف کرتے ہیں؟ معاف تو کرتے ہیں لیکن یاد رکھتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ معاف تو ہم نے کر دیا تمہیں، لیکن ہمیں یاد رہے گا کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا۔ اللہ کیسے معاف کرتا ہے؟ کہ جب معاف کرتا ہے تو سب بھول جاتا ہے، کہ اب بندے کے پچھلے جو گناہ ہوتے ہیں وہ اس کو کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے، اور اللہ رب العزت اسے بھلا دیتا ہے۔ ہم دل میں رکھتے ہیں، اللہ پھر ریکارڈ سے بھی نکال دیتا ہے۔ یہ اللہ کی صفات ہے غفور کی، کہ وہ معاف کرتا ہے تو اتنی بہترین طریقے سے معاف کرتا ہے کہ پھر اس کو یاد نہیں دلاتا کہ تم نے یہ گناہ کیا تھا، یہ تم سے غلطی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی طرح سے معاملہ کیا کہ وہ جو عہد میں کتنے بڑے بڑے جو کافر تھے، وہ بعد میں کتنے بڑے بڑے صحابہ کرام بنے۔ تو یہ اللہ کی غفور اور رحیم والی صفت ہے نا، ان کے ذات پر رحم کر دیا اللہ نے کہ ان کو ایمان عطا کر دیا، اور ان کی ذات پر کیا کی؟ ان کی غلطی کو معاف کر کے مغفرت فرما دی۔ یہ اللہ کی صفات ہیں۔ تو یہاں پر بتا دیا گیا کل کا کل اختیار اللہ کا ہے، تمام چیزیں اللہ کی ہیں، وہ بخش دے جسے چاہے، عذاب دے جسے چاہے، وہ تو ہے ہی غفور الرحیم، ٹھیک ہے۔ چلے ریپیٹ کرتے ہیں، وہ اور لی لیے اللہ ہی اللہ کے لیے ہے، ما جو فی میں السماواتی آسمانوں میں ہے، وہ اور ما جو فی میں الارضی زمین میں ہے، یا وہ غفرہ بخش دیتا ہے، لی لیے من جس کے لیے یا وہ چاہتا ہے، وہ اور یا وہ عذب عذاب دیتا ہے من جسے یا وہ چاہتا ہے، وہ اور اللہ اللہ غفور بہت بخشنے والا، رحیم بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وہ بخشش یعنی مغفرت یا معاف کر دیتا ہے، وہ بخشش کر دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اور وہ عذاب دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ کلیئر ہے؟ آگے بڑھیں انشاءاللہ، رکو یہاں پر مکمل ہوا۔ یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یا ایہا، ہم نے 3 ورڈ پڑھے ہیں، یا ایہا اور یا ایتھا، یا ایہا، یا ایتھا، سب کا میننگ کیا ہوگا؟ اے، اردو میں اے اور انگلش میں او، یا او،
ٹھیک ہے، ووکیٹو پارٹیکل آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کالنگ ورڈ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ووکیٹو پارٹیکل. حرف ندا، حرف ندا پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ووکیٹو پارٹیکل. یا ایوہا یا ایتوہا. یا جو ہوتا ہے میل فیمیل دونوں کے لیے آتا ہے، یا ایوہا میل کے لیے آتا ہے، یا ایتوہا فیمیل کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ حرف ندا ہے، ووکیٹو پارٹیکل ہے. ہم یہ آیت لے کے پوز کرتے ہیں. یا ایوہا اے الذین، وہ لوگ جو، وہ لوگ جو، دوز ہو، دوز ہو. الذین کیا ہے؟ اس میں موصول، اس میں موصول، ریلیٹو پروناؤن، ریلیٹو پروناؤن، اس کا نام ہے ریلیٹو پروناؤن، اس میں موصول. الذین مطلب وہ لوگ جو، دوز ہو. یا اے الذین، وہ لوگ جو، دوز ہو، او دوز ہو، او یو ہو. ٹھیک ہے، او یو ہو، او دوز ہو، اے لوگو جو. یا اے الذین، وہ لوگ جو، آمنو، آمنو پاسٹ ٹینس ہے، پہلے ماضی ہے، حمزہ میم نون نے اس کے روٹ لیٹر ہیں. امنا مطلب ایمان، ایمان لائے، پاسٹ ٹینس ہے نا، ایمان لائے. واو الف جو ہے پلورل کے لیے ہوگا، جمع کے لیے ہوگا، جمع مذکر پلورل میل کے لیے ہوگا. واو الف پلورل میل کے لیے ہوگا. ابھی اونا آیا تھا ظالمونا میں، اونا آیا تھا. ٹھیک ہے، اونا، اینا، واو الف، اینا، اونا اور واو الف، یہ تینوں کس کے لیے ہوتا ہے؟ پلورل میل، جمع مذکر کے لیے ہوتا ہے. اور آتن پلورل فیمیل کے لیے ہوتا ہے. ہاں جی. یا ایوہا اے الذین، وہ لوگ جو، واو سب جو، آمنا ایمان لائے ہو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. لا نہیں، لا مطلب نہیں، نیگیٹو پارٹیکل ہے، لا نہیں، ناٹ. ٹھیک ہے. تاکلو، تاکلو، لا تاکلو جو ہے نا، یہ ایک ساتھ ملایا جائے تو اس کو کہا جائے گا نیگیٹو امپیریٹو، نیگیٹو امپیریٹو، نیگیٹو آرڈر، نیگیٹو آرڈر، حکم نہیں، حکم نہیں. حکم نہیں میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں یہ مت کرو. ٹھیک ہے، آپ کسی کام کو کہیں گے کہ کرو تو وہ حکم امر ہے، آپ کسی کام سے روکیں گے تو وہ ہوگا حکم نہیں. یہ کرو حکم امر، اور یہ مت کرو حکم نہیں، تو یہ حکم نہیں ہے. لا تاکلو، یہاں پر منع کیا جا رہا ہے، ڈونٹ، ڈونٹ ڈو دس. ٹھیک ہے، تو کیا کہا جا رہا ہے؟ لا، لا نہیں. تاکلو، یہ تاکلو جو یتان کا تا ہوتا ہے، تا کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ تا یعنی تم. واو الف مطلب سب، پلورل کے لیے ہو جائے گا سب، جمع کے لیے تم سب، یو آل، تم سب. حمزہ کاف لام عقل، اس میں روٹ لیٹر بچ گئے، اکلا مطلب کھاؤ. ڈونٹ ایٹ، ڈونٹ ایٹ. تا، تا یو، واو الف آل، یو آل، ایٹ. لا ڈونٹ، ڈونٹ ایٹ. یہاں پر منع کیا جا رہا ہے، نیگیٹو آرڈر ہے، میں نہیں ہے. لا نہیں، تا تم، واو الف سب، اقلا کھاؤ، حمزہ کاف لام عقل کا مطلب ہوتا ہے کھانا. ٹھیک ہے، لا نہیں، تا تم، واو الف سب، اقلا کھاؤ. کیا نہ کھاؤ؟ الربا، الربا ال سے شروع ہو رہا ہے، ال کا ترجمہ انگلش میں دا ہوگا، اردو میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوگا. ال مطلب دا، اور ربا، را با واو اس کے روٹ لیٹر ہے، ربا کا مطلب ہوتا ہے سود، یوزری، انٹرسٹ، انٹرسٹ، سود. نہ کھاؤ یوزری، انٹرسٹ، دا یوزری. ال آ گیا نا تو انگلش میں دا بھی لگا دیں گے، دا یوزری، دا انٹرسٹ، سود مت کھاؤ. یا ایوہا اے الذین، وہ لوگ جو، واولی کو سب، امنا ایمان لائے ہو. لا نہیں، تا تم، واولی سب، اقلا کھاؤ. الربا سود، تم نہ کھاؤ سود. اضعافا مضاعفتن، اضعافا مضاعفتن، یہ اس طریقے سے کہا جاتا ہے جیسے ہم ایک ہی ورڈ کو استعمال کر کے کیا کرتے ہیں، اس کے اندر بڑا چڑھا کر بولتے ہیں نا. جیسے ہم کہتے ہیں کول اینڈ کام،
دونوں کا میننگ تو ایک ہی ہوتا ہے نا، کول اینڈ کام. ٹھیک ہے. تو ادعافن روٹ لیٹر ہے، مضاعفن دونوں کے سیم روٹ لیٹر ہیں. ضاد عین فا، ضاد عین فا. اچھا ایک اور بات یاد رکھیے، ضاد عین فا جو ہوتا ہے نا، جب کسی انسان کے تعلق سے آتی ہے نا بات، تو ضاد عین فا کا مطلب ہوتا ہے کمزوری، کمزور. ہم کہتے ہیں نا ضعیف ہے، بہت ضعیف ہے، ضعیف. اردو میں ہم ضعیف، عربی میں ہم ضعیف کہتے ہیں اور اردو میں ضعیف کہتے ہیں. تو یہ ضعیف مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمزور. ٹھیک ہے. لیکن جب مال کے تعلق سے، ربا کے تعلق سے، سود کے تعلق سے، کسی بھی مال کے تعلق سے آئے گا تو بڑھانا چڑھانے کا ترجمہ ہوگا. ٹھیک ہے. بڑھانا، کئی گنا بڑھا دینا، یہ ترجمے میں ہوگا. گنتی کے ترجمے میں چلا جائے گا ضعفا، گنتی کے ترجمے میں، بڑھانے چڑھانے کے ترجمے میں چلا جائے گا. اور جب انسان کے تعلق سے ضاد عین فا روٹ لیٹر آئے گا تو اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ کمزور. ٹھیک ہے. یہاں پر کیا ہے؟ اضعافن کا مطلب ہوتا ہے بڑھانا، بڑھانا مطلب ڈبل، ڈبل کرنا، ڈبل. اضعافن ڈبل، کئی گنا، کئی گنا. کئی گنا مطلب ملٹیپل ٹائم، ہے نا. اضعافن کئی گنا، مضاعفتن ملٹی پلائی. مضاعفہ مطلب ملٹی پلائی، ملٹی پلائی، بڑھا چڑھا کر، کئی گنا بڑھا چڑھا کر. ٹھیک ہے. اضعافن کئی گنا، ڈبل اور ملٹی پلائی، ڈبل ملٹی پلائی، بڑھا چڑھا کر، کئی گنا بڑھا چڑھا کر. ٹھیک ہے. دونوں کے سیم روٹ لیٹرز ہیں. ضاد عین فا. یا ایوہا اے الذین، وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے ہو، لا نہیں تا تم واؤل سبا کلا کھاؤ، الربا سود، اضعافن کئی گنا، مضاعفتن مضاعفتن، سوری ناٹ مضاعفتن، مضاعفتن بڑھا چڑھا کر، کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ. اب یہ دیکھیں کیوں اللہ رب العزت اس کا حکم دے رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ تھوڑی سی ایک خطا ہوئی. کیا خطا ہوئی؟ کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا پہاڑ سے ہلنا نہیں، چاہے ہماری بوٹیاں نوچ دی جائیں. لیکن انہوں نے کیا دیکھا کہ ارے مال غنیمت، اب کیا ہو گیا؟ ہم جنگ جیت رہے ہیں، مال غنیمت مل رہی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جلدی سے اتر کے اس کو جمع کرتے ہیں. اللہ نے یہاں پر مال کے جو غلط طریقہ، اس کا جو سب سے ہائیسٹ پیک ہے، جو سب سے اونچا درجہ ہے غلط طریقے سے مال کھانے کا، وہ ہے سود. تو اللہ نے اس کو بتا دیا، مطلب اس سے نیچے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں سب تم پر منع ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو سود کی طرف مائل نہ ہونا، اس کو بڑا چڑھا کر. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کم لے کر کھا سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ تم جو مال ایکسٹرا کسی پر لیتے ہو، جو زیادہ لیتے ہو، وہ تم پر حرام ہی ہے، چاہے جس صورت ہو. ٹھیک ہے. یا ایوہا، یہاں تک کہ جو ہمارے جو اسلاف ہوتے تھے، جو اسکالرز ہوتے تھے، اللہ کے ولی ہوتے تھے، اگر وہ کسی کو کوئی قرض دیتے تھے تو وہ ان کے گھر کے سایوں میں بھی نہیں کھڑا ہوا کرتے تھے کہ کہیں اللہ اس کو سود میں نہ لکھ لے کہ بھائی انہوں نے کیا کیا کہ جب ان کو قرض دیا تو اس کے گھر کے سائے میں چھاؤں لے رہے ہیں تاکہ وہ کیا ہو جائے، کیونکہ انہوں نے اس کو قرض دیا ہوا. مطلب اتنا تقوی ہوتا تھا. دیکھیں آگے بات آ رہی ہے واتقوا اللہ، وہ اور جی مال کی ہوس وہاں پر تھوڑی سی آ گئی تھی نا. مال کا تھوڑا سا کیا ہو گیا تھا؟ انکلائنیشن تھوڑا سا مال کی طرف ہو گیا. پورا جو کانسنٹریشن جنگ کا تھا وہ کہاں پر چلا گیا تھا؟ مال غنیمت پر چلا گیا تھا. تو اللہ نے بتا دیا دیکھو مال کو اللہ نے دینا ہوتا تو تمہیں جیسے بھی دے دیتا، وہ جنگ جیتنے کے بعد بھی دیتا، لیکن تم نے کیا کیا؟ رسول کے حکم کی نافرمانی کر دی وہاں پر مال کے معاملے میں. تو یہاں پر اللہ نے بتا دیا دیکھیں باطل طریقے سے مالوں کو مت کھاؤ. اور باطل طریقے میں سب سے بڑا باطل طریقہ کیا ہے؟ سود کھانا، کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا. واتقوا، اور اینڈ حرف عطف ہے، کنجنکشن واو یعنی اور. اتقو یہ ہم نے کل بھی پڑھا تھا، یہ حکم ہے، حکم امر ہے، آرڈر ہے، کمانڈ ہے، امپیریٹو ہے. ٹھیک ہے. واتقوا اور اتقو، واو قاف یا اس کے روٹ لیٹر ہیں. وقیا مطلب ڈرو،
واو الف پلورل کے لیے ہے، جمع کے لیے یعنی تم سب، تم سب. فیئر، وقیا مطلب فیئر. اور دیکھیں اس میں صرف واو، صرف قاف دکھائی دے رہا ہے، واو اور یا نہیں دکھائی دے رہا. کیوں نہیں دکھائی دے رہا؟ ابھی ہم نے دیکھا تھا حرف علت الف واو یا، تین حرف علت ہیں، تین ویک لیٹر ہیں، تین کمزور حروف ہیں جو کبھی کبھی غائب ہو جاتے ہیں، جو کبھی کبھی کیا ہوتے ہیں ایک دوسرے کی جگہ لے لیتے ہیں، تو یہاں پر غائب ہو گئے. اور واو الف تم سب اتقو ڈرو اللہ اللہ سے. الف لام ہا اس کے روٹ لیٹر ہے. اللہ سے کیا کرو؟ ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. لعلکم، لعل یہ ہم نے پچھلی آیتوں میں بھی پڑھا تھا، یہ لعل ورڈ، لعل کا مطلب ہوتا ہے پرہیپس، شاید کہ. اور دوسرا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ تاکہ، تاکہ سو دیٹ، سو دیٹ، تاکہ سو دیٹ. تو یہاں پر تاکہ کا ترجمہ کریں گے، سو دیٹ کا ترجمہ کریں گے. اور اتقوا تم سب تقوی اختیار کرو اللہ اللہ کا. لعل تاکہ کم، کم کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل ہے، جڑا ہوا ہے، ضمیر متصل ہے. تاکہ تم سب، یو آل، یو آل تم سب، تاکہ تم سب کیا ہو جاؤ؟ تفلحون، فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے، یتان کا تا ہے، تا مطلب تم ہوگا. یہاں پر تم کیوں ہوگا؟ کیونکہ اونا آ رہا ہے، اونا مطلب پلورل میل، تم سب، اونا مطلب سب، جمع کے لیے آتا ہے اونا. تا تم واؤن سب، فلاح، فلاح پا جاؤ، تاکہ تم سب فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. ٹھیک ہے، کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ. یو سو دیٹ یو میں بی سکسیسفل. ٹھیک ہے، سکسیسفل، یو میں بی سکسیسفل. فلاح کا مطلب ہوتا ہے سکسیسفل، کامیاب ہونا. اور اردو میں فلاح کا مطلب فلاح بھی آپ کہہ سکتے ہیں، فلاح پا جاؤ یعنی کامیاب ہو جاؤ. ٹھیک ہے، تو اللہ نے کامیابی کا کیا طریقہ بتا دیا؟ اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر. اللہ کا ڈر ہوگا تو ڈیفینیٹلی دیکھیں بہت سارے معاملات ہمارے درست ہو جائیں گے. ہمارے اعمال کی درستگی، ہمارے ایکشنز کا کریکشن کس کے اوپر بیسڈ ہے؟ دا کانشیس آف اللہ، دا فیئر آف اللہ، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی، پرہیزگاری پر ہمارے اعمال کا دار و مدار ہے. جتنا زیادہ اللہ کا ڈر ہوگا اتنا عمل درست ہوگا، جتنا اللہ کا کم خوف ہوگا اتنے عمل کے اندر کوتاہی ہوگی. دیکھیں جب ہم نمازیں پڑھتے ہیں اللہ کو بھول جاتے ہیں. کیسی نمازیں پڑھ رہے ہیں، کتنی میکینیکل ہماری نمازیں ہوتی ہیں. کہاں ہم نے کب سورہ فاتحہ پڑھ لیا، کہاں ہم نے کہہ دیا اہدینا الصراط المستقیم، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اللہ سے ہدایت مانگ لی، کچھ خبر نہیں ہوتی اللہ سے. پوری نماز میں ہم دعائیں مانگتے ہیں، مغفرت مانگتے ہیں، اتنا سارا کچھ مانگ لیتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا. کیوں؟ تقوی ہی نہیں ہے، اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے. جب اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو عمل کیا ہو جاتے ہیں؟ درست ہو جاتے ہیں. اللہ کا ڈر کس بات کا؟ کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. ٹیچر کا ڈر ہوتا ہے تو کیسے اسٹوڈینٹس کام کر کے جاتے ہیں. ٹیچر کا جو زیادہ دیکھیں دو ٹیچر ہوتی ہیں، اگر ایک جو ہوتی ہے وہ بہت لینینٹ ہوتی ہے اور ایک بہت زیادہ مطلب اسٹرکٹ ہوتی ہے، تو ہم کام ہوم ورک پہلے کس کا کرتے ہیں؟ اسٹرکٹ والے کا، کیونکہ ہاں لینینٹ والے کو تو ہم منا لیں گے، اسٹرکٹ والے کو ہم کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں کیا کیا ہے؟ ہمارے ساتھ لینینسی رکھی ہوئی ہے اور اللہ اسٹرکٹ بھی ہے، دونوں ہی معاملات ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ بالکل اپنے معاملے کو ہلکے میں لے لیتے ہیں. وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسے کہ اس کے قدر کرنے کا حق ہے. تو کیا ہوا؟ اس بندے کے خود کے اعمال کیا ہو گئے؟ دائیں بائیں ہو گئے. اگر وہ اللہ کی قدر کرتا، اللہ کا تقوی رکھتا، اللہ سے ڈرتا، اس کو پتا ہوتا کہ مالک یوم الدین ہے، وہ روز کہہ رہا ہے کہ وہ تو مالک یوم الدین ہے، روز جزا کا مالک ہے، حساب کتاب لے گا میرا. لیکن اس کو یہ خبر ہی نہیں ہے کہ حساب کتاب لے گا، اور کتنی آسانی سے وہ سب کچھ کہہ کے آرام سے اپنی زندگی اپنے دنیا میں مگن ہے. تو کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کا تقوی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ نے بتا دیا
کہ دیکھو اللہ کا تقوی رکھو گے تو کیا ہوگے؟ فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیوں کامیاب ہو جاؤ گے؟ کیونکہ عمل صحیح ہو جائیں گے۔ جب عمل صحیح ہو گئے، نمازیں صحیح ہو گئیں، اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے کا طریقہ آ گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ فلاح تو کامیابی تو ملے گی ہی ملے گی۔ اور فلاح کا کیا مطلب ہے؟ فلاح کا مطلب ہوتا ہے کہ جہنم سے بچا کر جنت میں ڈال دیا جائے۔ اللہ سے دعا کیا کرے کہ اللہ رب العزت ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں ڈالنا۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ جنت میں جائیں گے لیکن کیسے؟ وایا وایا، نو وایا وایا، ڈائریکٹ جانا ہے ہم نے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، چلیے اب یہاں پر اللہ نے بتا دیا کہ مال کی محبت میں اتنے نہ بڑھ جاؤ کہ لوگوں کے جو مال ہے وہ باطل طریقے سے بھی کھانا شروع کر دو، کہ تمہیں یہی نہ دکھائی دے کہ کوئی بندہ ضرورت کے لیے تمہارے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے اور تم اس سے کہتے ہو کہ ابھی تم کمزور ہو تو اور تمہاری کمزوری بڑھا دیتا ہوں سود لے کر۔ یعنی یہ کیا ہو گیا؟ کمزوری کا فائدہ اٹھانا ہو گیا، ایک طریقے سے مجبوری سے کیا کرنا ہے؟ فائدہ اٹھانا ہے۔ تو ربا کیا ہے؟ ایک انسان جس کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے، جو ایک مال کو افورڈ نہیں کر پا رہا، اس کے اوپر اور مال کا زور ڈال دیا جائے سود لے کر۔ تو یہ اللہ رب العزت نے منع فرما دیا کہ دیکھو باطل طریقے سے، غلط طریقے سے کسی کے مال نہ کھاؤ، نہ رشوتوں سے، نہ سود سے، نہ کسی اور معاملے سے، نہ جھوٹی گواہیاں دے کر، نہ کسی اور کے ساتھ مطلب یہ ساری چیزیں اور بھی ہم انشاءاللہ جب سورہ بقرہ دیکھیں گے اس میں پڑھیں گے۔ لیکن اللہ نے سب سے ہائیسٹ فارم جو اللہ کو سب سے زیادہ ناگوار ہے باطل طریقے سے مال کھانے میں، وہ ہے ربا، جس کا یہاں پر اللہ نے مینشن کر دیا۔ ٹھیک ہے، چلیں ہم دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں آیتوں کو، میٹنگ اینڈ ہونے والی ہے۔ یا ایوہا اے الذین، وہ لوگ جو واولف وہ سب جو امنا ایمان لائے ہو، لا نہیں تا تم واولف سب اقلا کھاؤ، الربا سود، اضعافن کئی گنا، مضاعفتن بڑھا چڑھا کر، کئی گنا بڑھا چڑھا کر، یعنی ڈبل ملٹی پلائڈ۔ اور واؤلی تم سب اتقو ڈرو اللہ اللہ سے، لعل تاکہ تم سب تفلحون تا تم واؤنون سب فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ، یو میں بی سکسیسفل۔ اے لوگو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہیں تم سب کھاؤ سود کئی گنا بڑھا چڑھا کر، کئی گنا بڑھا چڑھا کر، اور تم سب ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم سب فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ چلے ہم انشاءاللہ تینوں آیتوں کو ریوائز کر لیتے ہیں۔ یہ اس کے تعلق سے تھی نیکسٹ آیت، خیر ہم انشاءاللہ کل ہی کر لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 128۔ لیسا نہیں، اللہ کا، اللہ لیے کا، آپ کے لیے، من سے الامری معاملے میں سے، شیئن کچھ بھی، یعنی آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے ہدایت کے معاملے میں کچھ بھی، او یا وہ توبو توبہ قبول کر لے، تابع علی توبہ قبول کر لے، ہم ان کی، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں، او یا وہ رجوع کرے، متوجہ ہو جائے، علا پر، ہم ان پر، مہربان ہو جائے ان پر، او یا وہ عذاب عذاب دے دے ہم ان کو، پھر انا بے شک ہم وہ سب ظالمون ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں۔ نہیں ہے آپ کے لیے معاملے میں کچھ بھی، یا وہ متوجہ ہو جائے ان پر، توبہ قبول کر لے ان کی، یا وہ عذاب دے دے ان کو، تو بے شک وہ سب ظالم ہے، پھر بے شک وہ سب تو ظالم ہے۔ آیت نمبر 129۔ وَلِلَّهِ، اور لیے اللہ، اللہ کے لیے، ما جو فی میں السماواتی آسمانوں میں ہے، اور ما جو فی میں الارضی زمین میں ہے، یا وہ غفرا مغفرت فرما دیتا ہے، بخش دے گا، لیے من جس کے لیے، یا وہ چاہتا ہے، اور یا وہ عذاب دیتا ہے من جسے، یا وہ چاہتا ہے، اور اللہ غفور بہت بخشنے والا، رحیم بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ بخش دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، مغفرت کر دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اور وہ عذاب دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ تو بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 130۔ یا ایوہا اے الذین، بول اس کو الگ الگ نہیں کرنا، یہاں الگ سے نہیں ہے، یا ایوہا ایک ورڈ ہے۔ یا ایوہا اے الذین، وہ لوگ جو واولفو سب امنا ایمان لائے ہو، لا نہیں تا تم واولف سب اقلا کھاؤ، الربا سود،
اضعافاً کئی گنا، مضاعفتاً بڑھا چڑھا کر، وہ اور واولی تم سب اتقو ڈرو اللہ اللہ سے، لعل تاکہ تم سب تم واؤنو سب فلا پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا اے ایمان والو، نہیں تم سب کھاؤ سود کئی گنا بڑھا چڑھا کر، اور تم سب ڈرو اللہ سے تاکہ تم سب فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ الحمدللہ، یہاں ہماری 3 آیتیں مکمل ہوئیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیات و ذکر الحکیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔